وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 270 میں سورۃ التغابن آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کلمت یسبحو میں با پہ تشدید ہے، لہذا ہم 2 حرف کے برابر با کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسے کہ ہاں حرف البا ہے تو یہ 2 با ہے، با ساکن اور با متحرک. حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت للہ کی شروعات میں لام کے نیچے زیر ہے، لہذا ہم لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. للہ. کلمت السماوات میں سین کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. میم پہ اور واو پہ دونوں پہ کھڑا زبر ہے، یہ دونوں مد الف ہے تو ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت الارض میں حرف را کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. حرف ضاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت الملک میں لام ساکن ہے تو ہمیں لام کو جزم سے پڑھنا ہے اور ہم حرف اللام کو ظاہر کریں گے. کلمت الحمد میں حرف المیم ہے اور اس پہ جزم ہے، لہذا ہم میم کو ظاہر کریں گے. کلمت وہوا میں واو پہ زبر ہے، ہا پہ پیش ہے، پھر واو پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت علا میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت شیئن کے آخر میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف القاف ہے. کلمت قدیر قاف حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کیونکہ قاف حروف تفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہمیں یہ غنہ کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. شیء قدیر. کلمت قدیر میں حرف القاف کو ہم زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے پڑھیں گے اور ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں بھی پڑھیں گے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. کلمت الذی میں حرف الدال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے پڑھیں گے. کلمت خلقکم میں حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. پھر حرف اللام ہے، لام حروف ترقیق میں سے ہے تو ہمیں لام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. پھر حرف القاف ہے، قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. خلقکم. کلمت فمنکم میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. فمنکم. کلمت کافرون کے آخری میں را پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الواو آتا ہے. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. کافر ومنکم.
کلمت منکم میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے، تو ہم حکم الاخفاء کو ظاہر کریں گے اور اسے غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ آخر میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت مؤمن، یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر، مطلب ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، کلمت مؤمن کے آخری میں نون پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الواو ہے، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ کیونکہ واو پہ زبر ہے تو ہم لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ واللہ، کلمت تعملون میں عین ساکن ہے، لہذا ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت بصیر میں حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم صاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، کلمت بالحق میں حرف القاف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے اور اسے موٹی آواز میں بھی پڑھیں گے۔ کلمت صورکم میں واو پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر واو کو پڑھنا ہے، را پہ زبر ہے اور کاف پہ پیش ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ کلمت فأحسن میں حا ساکن کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت صورکم میں صاد پہ پیش ہے، واو پہ زبر ہے اور را پہ بھی زبر ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ صورکم۔ کلمت المصیر میں حرف الصاد کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ اب آپ ان آیاتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔